بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کلمات عرب میں یا جو عربی کلمات ہوتے ہیں، عربی عبارت ہوتی ہے، اس میں ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے بعد ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی اور عربی بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اردو کے اندر بھی عربی الفاظ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں اردو میں بھی ان کا بہت استعمال ہے، جیسے استحکام، انتظام، اجتناب۔ یہ اگرچہ اردو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی کے یہ الفاظ ہیں اور ثلاثی مزید فی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، استفعال، افعیعال، افعوال۔ ان 12 ابواب میں سے 7 ابواب کی ماضی سے پہلے حمزہ وصلی آتا ہے، ان ابواب کو با حمزہ وصل کہتے ہیں، اور 5 ابواب کی ماضی سے پہلے حمزہ وصلی نہیں آتا، انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ باب افعال کی ماضی کے شروع میں بھی حمزہ آتا ہے مگر وہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ اب حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیجئے۔ بنیادی طور پر حمزہ زائدہ، یعنی جو حمزہ کسی کلمے کے شروع میں واقع ہو، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ کہ جو ابتدائے کلام میں آتا ہے اور حرف ساکن کا تلفظ کرنے کے لیے یہ حمزہ لگایا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حمزہ وصلی یہ ابتدائے کلام میں آتا ہے، لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے، جیسے اجتنبا، ادخل، لیکن جب درمیانے کلام میں لکھا جاتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا، جیسے وجتنبا، فدخل۔ اب واو اور جیم کے درمیان میں آیا وجتنبا میں حمزہ، تو اب یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اگرچہ لکھنے میں آئے گا۔ اور حمزہ قطعی جو ہوتا ہے یہ ابتدائے کلام میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ انذر، اب انذر یہ باب افعال سے ہے، تو انذر میں حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ لکھنے میں بھی آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں کسی آڈیو لیکچر میں عرض کروں گا، فی الحال اتنا سمجھ لینا یہ کافی ہے۔ تو بہرحال ثلاثی مزید فی کے جو 12 ابواب ہیں ان میں سے 7 ابواب کی ماضی سے پہلے حمزہ وصلی آتا ہے، یعنی جو ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں تو نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، اب ان کے بنانے کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے، ان کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کی ماضی معروف کی ابتدا میں، شروع میں، یا اس کے درمیان میں یا آخر میں 1، 2 یا 3 حروف زیادہ کرنے سے یہ ابواب بنتے ہیں، جیسے کاروما سے اکرما۔ اب اس میں دیکھیے، کاروما سے پہلے ایک حرف کا اضافہ کیا حمزہ کا تو اکرما ہو گیا۔ اسی طرح تکرما، اب تکرما میں دیکھیے کہ ایک تو شروع میں تا کا اضافہ ہوا، دوسرا عین کلمہ جو ہے اس میں تکرار ہو گیا، یعنی اس میں ایک اور کر دیا تکرما۔ اسی طرح استکرما، یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اب یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہ جو ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تفصیل ان کی یہ ہے کہ وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہوتا ہے وہ 3 ہیں: افعال، تفعیل اور مفاعلہ۔ باب افعال یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے کاروما سے اکرما۔ اب کاروما یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے فا کلمہ سے پہلے آپ نے حمزہ زیادہ کیا، کاروما سے اکرما ہو گیا۔ اس کے بعد ہے باب تفعیل۔
یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے عین کلمہ کو مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے صرفا سے صرفا۔ اب دیکھیے صاد را فا، اس میں را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، عین کلمہ کو مشدد کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مشدد جو حرف ہوتا ہے تشدید والا، یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی در حقیقت یہ 2 حروف ہوتے ہیں۔ تو صرفا میں مزید ایک اور را کا اضافہ کیا، را میں عین کلمہ میں، تو صرفا یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اس طرح کذبا سے کذبا۔ تیسرا باب ہے باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے فا کلمہ کے بعد الف ساکن کا اضافہ کرنے سے یہ بنتا ہے، جیسے قاتلہ سے قاتلہ۔ اب دیکھیے قاتلہ، یہ فا کلمہ ہے، اس کے بعد الف ساکن کا اضافہ کیا تو یہ ہو گیا قاتلہ۔ شارکا سے شارکا۔ یہ تو ہو گئے 3 وہ ابواب کے جن سے پہلے جن کی ماضی سے، جن کے فا کلمہ سے پہلے جن میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ ایک حرف درمیان میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ابواب جن کی ماضی میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں، یہ 5 ابواب ہیں: باب تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور افعلال۔ باب تفاعل یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کو مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے قابلہ سے تقبلہ۔ اب دیکھیے قابلہ، فا عین اور لام کلمہ جو ہے، قاف جو ہے فا کلمہ، با عین کلمہ اور لام یہ لام کلمہ۔ اس میں فا کلمہ سے پہلے آپ نے تا کا اضافہ کیا، قابلہ سے قاف سے پہلے تا کا اضافہ کیا اور عین کلمہ کو مشدد کیا تو یہ بن گیا تقبلہ۔ قادمہ سے تقدمہ۔ دوسرا باب ہے باب تفاعل۔ یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں تا کا اضافہ کرنے اور فا کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے بنتا ہے، یعنی 2 حروفی زیادہ ہوں گے، ایک تو فا کلمہ سے پہلے الف، فا کلمہ ماضی کے شروع میں تا کا اضافہ کرنے سے اور فا کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے قابلہ سے تقابلہ۔ اس میں بھی غور کیجئے، قابلہ میں آپ نے ماضی، جیسے قابلہ ماضی ہے تو اس سے شروع میں آپ نے تا لگا دیا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کیا، یعنی قاف یہ فا کلمہ ہے، اس کے بعد الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا تقابلہ۔ قابلہ سے تقابلہ، قادمہ سے تقادمہ۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے باب افتعال۔ باب افتعال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور یعنی کسرے والا حمزہ لگانے سے اور فا کلمہ کے بعد تا لگانے سے یہ بنتا ہے، جیسے جانبا سے اجتنبا۔ اب اس میں غور کیجئے، جانبا یہ ثلاثی مجرد کی ماضی ہے، اس کے شروع میں ایک تو حمزہ مکسور لگانا ہے، دوسرا فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بن گیا جانبا سے اجتنبا، فخر سے افتخرا۔ چوتھا باب ہے باب انفعال، جس میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں۔ باب انفعال یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور لگانے اور نون ساکن لگانے سے بنتا ہے، جیسے فطرہ سے انفطرا۔ اب دیکھیے فطرہ، اس سے پہلے آپ نے 2 حروف کا اضافہ کرنا ہے، ایک حمزہ مکسور، دوسرا نون ساکن، تو فطرہ سے انفطرا، کسرہ سے انکسرا۔ اور 5واں باب ہے باب افعلال۔ یہ ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور لگانے سے اور لام کلمہ کو مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے حمیرہ سے احمرا۔ اس میں حمیرہ دیکھیے ثلاثی مجرد ہے، اس کے شروع میں آپ نے حمزہ مکسور لگانا ہے اور لام کلمہ را جو کہ لام کلمہ ہے اس کو مشدد کرنا، یعنی تکرار ہوگا، احمرا، حمیرہ سے احمرا، حضرہ سے احضرا۔ اس کے بعد یہ تو 5 ابواب ہو گئے جس میں 2 حروف کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد وہ ابواب جن کی ماضی میں 3 حروف زیادہ ہوتے ہیں، یہ 4 ہیں: باب افعیلال، استفعال، افعیعال اور افعوال۔ افعیلال یہ ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور، ایک تو حمزہ مکسور لگانا ہے اور عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرنا ہے اور لام کلمہ کو مشدد کرنے سے یہ باب افعیلال بنتا ہے، جیسے حامیرہ سے احمارہ۔ اب اس میں دیکھیے حامیرہ یہ ماضی ہے،
ثلاثی مجرد کی ماضی ہے، اس کے شروع میں حمزہ مکسور لگایا اور عین کلمہ یعنی میم، یہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد الف کا اضافہ کیا، احمار، اور لام کلمہ را جو کہ لام کلمہ ہے اس کو مشدد کیا، تو یہ بن گیا حامیرہ سے احمارہ، سمیرہ سے اسمارہ۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے جس میں 3 حروف زائد ہوتے ہیں، باب استفعال، یہ بڑا استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ یہ باب استفعال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور، سین اور تا یعنی تینوں حروف ماضی کے شروع میں لگانے ہیں، تو یہ بن جائے گا باب استفعال، جیسے ناصرہ سے استنصرہ۔ اب اس میں دیکھیے ناصرہ ماضی ہے، ثلاثی مجرد کی ماضی ہے، اس کے شروع میں آپ نے حمزہ مکسور لگانا ہے، سین لگانا ہے اور تا، یہ 3 حروف لگانے ہیں، تو یہ بن جائے گا باب استفعال۔ ناصرہ سے استنصرہ، غفرہ سے استغفرہ۔ تیسرا باب ہے باب افعال، یہ باب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں آپ نے حمزہ مکسور لگانا ہے، عین کلمہ کے بعد واو زائدہ لگانا ہے، اور عین کلمہ کو مقرر کرنے سے یہ بن جاتا ہے، جیسے خاشونہ سے اخشوشانہ۔ اب اس میں دیکھیے کہ خاشونہ ماضی ہے ثلاثی مجرد کی، اس کے شروع میں آپ نے حمزہ مکسور لگایا، عین کلمہ یہ شین ہے، تو شین کے بعد ایک تو واو کا اضافہ کیا اور دوسرا پھر عین کلمہ کا تکرار کیا، تو یہ بن گیا اخشوشانہ۔ خالقہ سے اخلولقہ۔ اور چوتھا باب جس میں 3 حروف زیادہ ہوتے ہیں، یہ ہے باب افعال۔ باب افعال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور لگانا ہے اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد کا اضافہ کرنے سے یہ بن جاتا ہے، جیسے جالازہ سے اجلوازہ۔ اب دیکھیے جالازہ ثلاثی مجرد کی ماضی ہے، اس کے شروع میں حمزہ مکسور لگایا اور لام، جالازہ سے لام یا عین کلمہ ہے، لام یا عین کلمہ ہے، اور عین کلمہ کے بعد آپ نے واو مشدد کا اضافہ کیا۔ واو مشدد یہ تو کہ آپ کو پتہ ہے مشدد حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے، 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، دونوں کو اکٹھا ادغام کیا جاتا ہے، تو واو مشدد یعنی 2 واو گویا کہ لگا کر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، تو اس طرح یہ 2 یہ ہو گئے اور ایک حمزہ مکسور شروع میں، تو یہ 3 حروف کا اضافہ ہوا۔ جالازہ سے اجلوازہ، خارطہ سے اخربتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، درس نامی کے جو بھی طلبہ کرام ہیں، عربی گرامر سیکھنے والے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ جو آڈیو لیکچر ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کا، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ان ابواب کو جب تک آپ ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، جب تک آپ کو یہ یاد نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو ان کی پہچان نہیں ہوگی، عربی عبارت پڑھنا سمجھنا یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔